الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی غلام یاسین حیدر القادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انتہائی واجب القدر والاحترام استاذ العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد محب النبی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر میرے افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا الغوث الاعظم جیلانی قدس سر النورانی کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات نے اپنے علماء ذیشان کی سرپرستی میں جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ بارگاہ غوثیت مآب کے اندر یہ بابرکت محفل اقدس کا انعقاد فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل اقدس کے فیض و برکات اور حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمایا۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مقدسہ ایران اور عراق کے سرحدی علاقے میں موجود بستی جیلان شریف کے اندر ہے۔ عراق شروع سے دو حصوں کے اندر منقسم آ رہا ہے، ایک عراق عجم کہلاتا ہے اور ایک عراق عرب کہلاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو عراق کے 55% حصے میں عربی زبان بولی جاتی ہے آج بھی، اور 45 حصے میں جو ہے فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ عراق عجم کی سرحد کی طرف بستی گیلان موجود ہے، جس کو عربی میں جیلان کہتے ہیں اور فارسی میں گیلان کہتے ہیں۔ 470 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ آپ کے پیارے ابا جان حضور سید السادات شیخ المشائخ سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا امام علی مقام ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب ہستی ہے جن کو اس امت کا سید ہونے کا لقب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 2 مقامات پر یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ پہلی جلد کتاب المناقب کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ، اور صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الفتن کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث بارکہ 2 ہستیوں سے مروی ہے۔ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور سیدنا ابو بکرہ نفیع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ باقی خواتین اسلام کے ساتھ حضور سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مقدسہ میں جلوہ گر، درمیان میں پردہ ایک ان دنوں لٹکا ہوا ہوتا تھا، تو خواتین اسلام وہاں جلوہ گر ہوتی تھی۔ مجلس کے پیچھے جو ہے بچے اور ان کے پیچھے بھی خواتین جلوہ گر ہوتی تھی۔ محبوب علیہ السلام کی محفل اقدس کے اندر حضرت ابو بکرہ کا بھی فرمان گرامی ہے کہ میں خود اس دن محبوب کریم علیہ السلام کی نورانی محفل میں حاضر ہوں۔
کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ مسجد شریف سے تشریف لے گئے، حضور سیدۃ النساء العالمین اپنی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیوں میں سب سے لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے در اقدس پر، اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محبوب کریم علیہ السلام اٹھا کر اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگا کر بڑی محبت کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ منبر شریف پر جلوہ گر ہو گئے اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی دائیں ران مبارک پر جلوہ گر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں کہ ینظر الیہ مرۃ وإلی الناس مرۃ، الیہ مرۃ وإلی الناس مرۃ۔ محبوب کریم علیہ السلام کبھی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے اور کبھی حاضرین اپنے پیارے صحابہ کرام اور غلاموں کی طرف۔ اس طرح محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دو مرتبہ یہ عمل فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا پیارا بیٹا سید ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان میں سید کس کو کہا جاتا ہے؟ السید هو الذی یلجأ الیہ الناس فی المفازع، کہ جب لوگ بڑی ہی ابتلا، آزمائش اور مفت اور گھبراہٹ کے عالم میں آ جائے کہ جہاں ان کی جان کے لالے ان کو پڑ جائے، نہ ان کی جان اور خون محفوظ ہو، نہ ان کا مال محفوظ ہو، نہ عزت و آبرو محفوظ ہو، جب اس طرح کے ابتلا آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر انہیں بچاؤ کا ایک راستہ نظر آئے عالم اسباب میں کہ فلاں ہستی ایسی ہے جو اتنے اثر و رسوخ والی بھی ہے اور اتنی بڑی کریم اور لاجپال ہستی ہے کہ اگر ہم اس کے پاس جانے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ مہربانی فرما کے ہمیں پناہ عطا فرما دے اپنے پاس، تو پھر وہ ہستی ایسی ہے کہ جو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہماری جان، عزت، آبرو، مال و دولت کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے، عزت و آبرو اور مال بچانے کے لیے انتہائی شدید گھبراہٹ اور آزمائش کے عالم میں جس کے پاس لوگ پناہ پکڑنے کے لیے جائے اور وہ ہستی پناہ دے دیتی ہو، یقال لہ السید، عربی زبان میں اس ہستی کو سید کہا جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ غیب کی خبر عطا فرمائی، جو واقعہ ربیع الثانی، اسی مہینے میں جو اب یہ مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی سن 41 ہجری میں ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال دست سن 11 ہجری یکم 2 ربیع الاول شریف، تو جو واقعہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے ٹھیک 30 سال اور 1 مہینے بعد میں ہونا تھا، محبوب کریم علیہ السلام اپنی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں اس کی خبر عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کی خون محفوظ نہیں ہوگا آپس میں اختلاف کے باعث، اور مال و دولت محفوظ نہیں ہوگا، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہوگی، اس وقت یہ میرا پیارا بیٹا بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی میری امت کو ایک مرکز میں جمع کر کے ان کے جان مال کو محفوظ فرما لے گا، یہ وہ میرا پیارا بیٹا سید بیٹا ہے۔ لعل اللہ ان یسرع بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، لعل اگر تو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے کلام کے علاوہ دیگر انسانوں کے کلام میں آئے اور مستقبل میں کسی فعل کے وقوع پر دلالت کرے، تو پھر یہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، رجاء، امید کے لیے، کہ اس کام کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر کر دیے جائے تو اس کام کے ہونے میں تھوڑا سا اگر زیادہ چانسز ہو تو پھر لعل کا کلمہ انسانوں کے کلام میں بولا جاتا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، گمان غالب یہ کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یقین کامل نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن جب لعل کا کلمہ مستقبل میں وقوع فعل کے حوالے سے اللہ پاک کے کلام میں آ جائے، اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے کلام میں آ جائے، تو پھر یہ تشکر کے لیے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا لعل اللہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یقینی طور پر ایسا ہوگا کہ میرے اس پیارے بیٹے کی برکت سے اور میرے اس پیارے بیٹے کی برکت اور وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کے دو بھاری گروہوں کے درمیان سلو پیدا فرما دے۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا امیر المومنین بورے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا گروہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا گروہ، اور ادھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے. ان دونوں گروہوں کو محبوب کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے دو بھاری عظیم گروہ قرار دیا، اور ان میں سلو کی بشارت محبوب کریم علیہ السلام نے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حقیقی طور پر سید و سردار وہی ہستی ہوتی ہے جو امت کو تفریق نہیں کرتی بلکہ بکھرے ہوئے عناصر کو اپنے عہدے کی قربانی دینی پڑے. جیسا کہ سوائے مصر و شام کے باقی 3 بر اعظموں کے اکثریت علاقے پر پرچم لہرا رہا تھا، تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا پرچم لہرا رہا تھا. آپ برحق امیر المومنین ہیں. خلافت راشدہ علی منہاج النبوت جسے خلافت خاصہ کہتے ہیں، وہ آپ کی ذات بابرکات پر آ کر تکمیل پذیر ہوتی ہے. تو خلیفہ راشد ہو کر، امیر المومنین ہو کر، اور بالکل شورا کے ذریعے آپ کا انتخاب ہوا تھا. آپ حق پر تھے اس موقع میں، لیکن فرمایا ایک طرف ہمارا حق ہے اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کی امت کا خون ہے، ان کا مال و دولت ہے، ان کی عزت و آبرو ہے. تو فرمایا ہمیں اپنے حق سے دستبردار ہو جانا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جان و مال کو محفوظ رکھنا چاہیے. وہی ہستی سردار ہوا کرتی ہے. اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، مسند احمد میں محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح موجود ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اے میرے پیارے امتیوں، اے میرے پیارے صحابہ کرام، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ، وہ بڑی جلدی ہمارے مثال اقدس کے بعد امت میں مختلف حوالوں سے اختلاف دیکھے گا. اور فرمایا جب اختلاف رونما ہونے لگ جائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تم میرے امتیوں پر یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اس وقت فطروں کو ہوا دینی ہے اور تم نے جناب اور ماحول کو گرما دینا ہے. نہیں، علیکم بسنتی، فطروں سے پناہ مانگنی ہے، اختلاف انتشار سے پناہ مانگنی ہے. اور اس وقت اختلاف کے دور میں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت اور میرے طریقے کو اختیار کر لینا لازم ہوگا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے اور سنت کو لازم پکڑنا ہوگا. عدو علیہا بالنواجذ، فرمایا میری سنت کو اختلاف اور انتشار کے دور میں، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو اس اختلاف کے دور میں اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. کیونکہ جو چیز داڑھوں کے ساتھ پکڑ لی جائے وہ آسانی سے نہیں چھڑوائی جا سکتی. نتیجہ کیا ہے کہ فطروں کے دور میں فطروں کا حصہ نہیں بنتا، اختلاف کے دور میں اختلاف کا حصہ نہیں، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ اور خلفاء راشدین کی سنت اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ راشد ہے. لہذا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہم بھی اختلافات کا حصہ نہ بنے، بلکہ ہمیں اگر اپنے عہدے کی قربانی دینی پڑے، ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، دے لے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، یکجہت اور یکجا کرنے کی کوشش کریں. ہر مسلمان کا یہ بنیادی فریضہ ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام کے ان پیارے فرزند اور مقدس نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد اطلاق، کیونکہ سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے 12 پیارے فرزند ہیں. ان میں سب سے بڑے فرزند حضور سیدنا حسن بن حسن ہے. آپ کے سب سے بڑے پیارے فرزند کا اسم گرامی بھی حسن ہے، حسن مصنع جن کو کہا جاتا ہے. اور ان کے پیارے فرزند حضور سیدنا عبداللہ المہد، جن کا بہت مقام و مرتبہ ہے. ان کی نسل مقدس میں سے حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی اور حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی امی جان آپ سیدہ ہیں، سیدہ فاطمہ امۃ الجبار رحمت اللہ تعالی علیہا. آپ سید السادات شیخ المشائخ حضرت سید عبداللہ صوبئی الحسینی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ ہیں، اور حضرت عبداللہ صوبئی
حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نجات میں سے ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ سید ہونا یہ کوئی چھوٹا سا شرف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں فضیلت کا معیار جو ہے وہ خاندانی نسبت نہیں ہے، وہ ہے تقویٰ۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ میں یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، تو تمام انبیاء کرام میں ایک ہی ہستی ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، کہ جو تمام عالمین کی طرف اللہ پاک کے سچے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا خطاب اور تعلیم تمام انسانیت کے لیے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت۔ اور قرآن پاک باقی تمام آسمانی کتابوں کے مقابلے میں وہ واحد کتاب ہے جو تمام مخلوقات کے لیے اور انسانیت کے لیے تشریف لائی، خطاب ساری انسانیت کو فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم تمام کے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ مرد سے مراد سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ انثی خاتون سے مراد سیدہ حوا علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے۔ ایک مرد اور عورت میں سے تمہیں پیدا فرمایا، تم سارے انسان عربی اجمی کالے گورے، فرمایا کہ پیچھے تم سب کی بنیاد ایک ہے، ایک ماں اور باپ کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے خاندان، قبیلے، قومیں، برادریاں بنائی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری آپس میں جان پہچان ہو سکے۔ تو وہ تمہیں ضرورت تھی آپس میں جان پہچان کے لیے، تاکہ کہاں تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، وراثت کہاں جاری ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی۔ تم انسانوں کی ضرورت تھی جس کے باعث ہم نے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہاری برادریاں، قومیں، ذاتیں بنا دی۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے ظاہر و باطن کا ہر وقت علم رکھنے والا ہے، خبیر، اور تمہارے جملہ ظاہری و باطنی معاملات کی ہر وقت خبر رکھنے والا ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے علم اور میری نگاہ اور مشاہدے سے تم میں سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ فردن فردن ہر بندے کی سوچ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے طرز عمل کو بھی، اور سارے معاملات کی نگاہ بانی اور نگرانی کر رہا ہوں۔ میری بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ فضیلت و عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ الاتیان بما امر اللہ ونبیہ علیہ السلام والانتہاء عمن نہا اللہ ونبیہ علیہ السلام، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، پورے اخلاص سے اس کام کو وقت پر بجا لائے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا اسے رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہمیں پھر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے احکام کا علم ہی نہیں ہوگا کہ کس کام کرنے کا حکم دیا، کس کام سے منع کیا، ہم کیسے تقویٰ پر عمل کر سکیں گے؟ تو اس لیے تقوی کی بنیاد پر چونکہ علم بن جاتا ہے، اس لیے آیتوں میں کوئی ٹکراؤ یا تعارض نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے،
مطلب کیا ہے؟ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی بے علم کبھی بھی علم والے کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب فضیلت کا معیار کیا آ گیا؟ علم اور تقویٰ۔ تو آپ الحمد سے لے کر الناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لیجئے۔ آج کئی ہمارے پیارے بچے، کئی ہمارے عزیز حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کی بارگاہ اقدس اور حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات بابرکات کو نسبی طور پر میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا عظیم قرب حاصل ہے، لیکن قرآن کے اوپر اگر ایمان ہے تو الحمد سے لے کر الناس تک آپ قرآن پاک پڑھیے۔ افضلیت کا معیار قرآن میں نسب اور خاندان کو قرار دیا گیا ہے یا تقوی کو قرار دیا گیا ہے؟ کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ اور پھر قرآن پاک نے خود الاتقا ایک ہستی کے لیے نازل فرمایا ہے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں۔ واضح طور پر قرآن پاک میں آخری پارے میں سورۃ اللیل میں اللہ پاک کے ارشاد کرامی موجود ہے، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ تو پوری امت میں جتنی بھی آپ تفسیر کی کتابیں شیعہ سنی پڑھیں گے، سب کے اندر دو ہی ہستیاں جمہور کہیں گے الاتقا سے مراد یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ علماء اہل تشیع فرمائیں گے کہ الاتقا سب سے بڑی متقی ہستی جو یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں مراد ہے وہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات بابرکات ہے۔ کسی تیسری ہستی کا تو نام آج تک 1400 سالوں میں آیا ہی نہیں ہے، لہذا ان دو قریب ہستیوں کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر ایک کہ خود حضور سیدنا مولا کائنات سب سے اتقا اور سب سے افضل ہستی کس کو قرار دیتے، اور دوسرا اس آیت میں اس مضمون کے اندر اس مقام پر باقاعدہ نشانی بتا دی گئی ہے کہ سب سے بڑا متقی ہے کون۔ اللہ پاک نے اس مقام پر پیچھے امیہ بن خلف اور ابو جہل کا ذکر کفر کے نمونے اور رول ماڈل کے طور پر کی ہے، اور فرمایا کہ ابو جہل اور امیہ بن خلف جو سیدنا بلال پر ظلم اٹھاتا تھا، یہ قیامت کے فیصلے کے بعد جہنم کے فلاں مقام پر ہوں گے، اور پھر کفر کے رول ماڈل اور کفر کی جو نمونہ شخصیات تھی ان کے مقابلے میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق کو اسلام کے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا وہ تو ہوں گے جہنم میں فلاں مقام پر ہمیشہ کے لیے، لیکن سیجنبها الاتقى، اور قرآن نے فرمایا وہ جو میرے پیارے محبوب کے تمام موجود غلاموں میں الاتقى سب سے بڑی متقی ہستی ہے، وہ جہنم سے بہت دور جنت کے ان اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز فرمائی جائے گی۔ اللہ پاک وہ کون ہے الاتقا؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ ہستی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے جمیع پیارے اولین سابقین مہاجرین و انصار میں وہ ہستی سب سے بڑی متقی ہے الذی یؤتی مالہ، جو رات دن صبح و شام اپنا مال راہ خدا میں عطا ہی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلسل مال عطا فرما رہے ہیں۔ یتزکا، اور ان کے مال راہ خدا میں لٹانے کا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ ان کو تزکیہ باطن حاصل ہو جائے، اللہ کے با سوا کی اور محبوب کے با سوا کی اور اسلام کے با سوا جو بھی دولت دنیا ہے، دنیا کے رشتے پیوند ناتے، ان سب کی محبت اس ہستی کے دل سے نکل جائے اور صرف اللہ اس کے محبوب اور دین کی محبت اس کے دل میں تزکیہ قلب کے لیے رات دن اپنا مال لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک وہ تو بہت ہستی ہے جو مال لٹا رہے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے، اسلام کے لیے ضرورت پڑے، کسی غریب مسکین مسلمان کے لیے ضرورت پڑے، حضرت سیدنا عثمان غنی اتنا مال پیش کرتے، ایک ایک موقع پر
300 اونٹ پیش کر دیتے ماں احلاسہا و اقتابہا، سارے سالوں سامان سمیت بیر روبہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیے، مسجد کے لیے پلاٹ وقف فرما دیے. وہ ہستی بھی تو خرچ کر رہی ہے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا خرچ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا آگے اس الاتقا ہستی کی ایک نشانی اور علامت ہے، اور علامت یہ ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی غلام موجود ہیں آپ کی بارگاہ میں، تم ہر ایک کے بارے میں قرآن فرماتا ہے تحقیق فرما لیجئے کسی نہ کسی پر کسی نہ کسی دوسری ہستی کا کوئی نہ کوئی مالی احسان ضرور ہوگا. فرمایا ایک میرے پیارے ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے آج تک کسی انسان سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں لیا. کسی کا کوئی مالی احسان میرے ابو بکر صدیق کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ امت میں صرف دو ہی ہستیاں آئی الاتقاء کے حوالے سے، جمہور نے فرمایا حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ، اہل تشیع علماء نے فرمایا کہ حضور مورِ کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم، حضور مورِ کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم امام الاولیاء خاتم الخلفاء کرم اللہ تعالی وجل کریم کی نورانی ذات برکات. آپ تو 6 سال کی عمر مبارک میں جب محبوب کریم علیہ السلام کی گود مقدس میں آ گئے، آپ پر اول سے لے کر آخر تک جو مالی احسان ہے وہ ظاہراً بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، اور جب تک محبوب علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں حضور مورِ کائنات کی جتنی ذاتی ضروریات بھی ہیں حتیٰ کہ کپڑے اور لباس تک وہ محبوب کریم علیہ السلام پرووائڈ فرماتے رہے ہیں. آپ کی شادی کا موقع آیا ہے تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان پاک جیسی ہستیوں نے مالی طور پر جو ہے وہ خدمت پیش کی ہے. تو فرمایا الاتقاء سے مراد وہ ہے کہ آج تک اس انسان پر عالم انسانیت میں کسی انسان کا ایک پیڑی پیسے کا کوئی احسان نہیں. وہ آپ کو محبوب کے غلاموں میں نظر آئے گی تو صرف حضرت ابو بکر صدیق کہ بڑی بڑی ہستیاں فرمائے گی کہ فلاں موقع پر مجھ پر حضرت ابو بکر نے مالی احسان. حضرت بلال فرماتے اگر میرے پیارے ابو بکر نہ ہوتے اور مجھے امیہ بن خلف کی قید سے منہ مانگی قیمت دے کر نہ چھڑوا کر لاتے میرا کیا حال ہوتا. فرمایا میرے سید ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ جیسی شخصیات. جی الغرض کہیں نہ کہیں حضرت ابو بکر کا احسان، لیکن آپ کو کوئی ایک ہستی بھی ایسی محبوب کے غلاموں میں نہیں نظر آئے گی حضرات اہل بیت اطہار کی قریب ہستیوں میں سے، حضرات صحابہ کرام کی قریب ہستیوں میں سے جو کہے کہ فلاں موقع پر ابو بکر کو ضرورت تھی اور میں نے ان کی اتنی مالی مدد فرمائی، یا ان کو قرض دیا تھا میں نے قرض حسنہ کے طور پر. حضرت ابو بکر کو اللہ نے اتنا مالدار بنایا تھا، ہر ایک کے پاس ابو بکر کا کسی نہ کسی حوالے سے مال ہے، ابو بکر کے اوپر کسی کا کوئی مال نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میرے دوستو اس لیے ہم کہتے ہیں اصولوں پر چلے. اگر کتاب اللہ کے اوپر ایمان ہے تو ہم سے لے کر الناس تک آپ قرآن پاک میں سے کوئی ایک آیت پیش فرما دیجئے کہ جہاں افضلیت کا معیار نسب کو قرار دیا گیا ہو. نسب اور خاندان یہ بہت بڑی عظمت ہوتا ہے، لیکن افضلیت کا معیار جو ہے وہ نسب نہیں ہے. افضلیت کا معیار قرآن نے فرمایا وہ تقوی اور علم ہے. اور صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے جس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما فقد سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا جو بھی مرد اور عورت، بچہ، جوان، بزرگ اس راستے پر چل کر گیا جس راستے پر چل کر وہ میری شریعت کا علم طلب کرے گا، فرمایا جتنے اس کے قدم، جیسے آج آپ بزرگوں سے پاک کی سیرت طیبہ کئیوں کے علم میں پہلے سے ہم سے بھی زیادہ چیزیں موجود ہیں، وہ چونکہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. اور آج
کل تو آپ کے پاس جدید چیزیں آ گئی. جب ہمارا بچپن تھا ہم بزرگوں سے سنتے تھے. میں لاہور پڑھتا تھا, میرے ابا جان چلتے ہوئے مجھے بس پر بٹھاتے پیروال سے تاکید کرتے, بیٹا جاتے خط ضرور لکھ دینا کیونکہ خط بھی ادھی ملاقات ہوتا ہے. ابا جی ضرور, جاتے ہی پہلا کام یہ کروں گا کہ میں خیریت سے. اس کو فون بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, وہ گاؤں میں رہتے تھے تو گاؤں میں فون تھا ہی نہیں. یہ تو ہمارے دور میں یہ چیزیں آئی ہیں. جی تو خط کو کہا جاتا تھا کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ذکر حبیب ہوتا ہے یہ وصل حبیب سے کم نہیں ہوتا. تو اس لیے بار بار درخواست کی جاتی ہے کہ بہت جھگڑیاں بچنا پاس آدھو کوئی یار دی گل ملاقات اور ہمارے بزرگان جن کا بچپن سے آج تک ساری زندگی معاملات میں, تو ہم ان سے لیتے ہیں کچھ. یہ نہیں کہ ان کو معلومات ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں, ان کے علم میں اضافہ نہیں. وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ہماری تقریروں کے محتاج ہے, طالب علموں کی تقریروں کے, ہماری طالب علمانہ باتوں کے نہیں. وہ اپنے محبوب حضور غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں نا جی, ان کو حضور غوث پاک کے ذکر کی چاشنی سے وہ اس لیے آئے ہیں. اور جو باقی ہمارے پیارے بچے ہیں, طلباء عزیز جو عمروں میں ہم سے چھوٹے, وہ آئے ہوئے ہیں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے. ہر طرح کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو جیسے آج آپ چل کے آئے نا, تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سلک طریقہ, جو بھی اس راستے پر چلے وہی طریقہ الجنت, علم کے راستے میں اٹھنے والا ہر قدم جنت کا راستہ اس پر آسان کرتا ہے. علم کے راستے پر چلنے والا جنت کے راستے پر, اس دین کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہوگی جس میں ہر اٹھنے والا قدم ہی سیدھا جنت کی طرف جا رہا, ہر قدم پر جنت قریب سے قریب تک چلی آ رہی ہوتی ہے. علم کی اتنی اہمیت ہمارے دین مبارک میں ہے, کاش کہ ہم تکوینی تشریح علوم میں آج محتاج نہ ہوتے, اور پھر یہ حالات بھی ہمارے نہ ہوتے اگر ہم اپنے بزرگوں کی طرف علم کی شمع کے اگر ہم باقی کو تلاشی رہتے. بہرحال آگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ من قربات یوم القیامت. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا. تم میں سے جو بھی میرے کسی ایک بھی امتی مسلمان مومن کی دنیا کی کسی ایک مشکل کو حل کر دے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دے گا. اب میں سے کوئی اتنا معاشرے میں اثر رسوخ رکھتا ہے کہ کوئی چل کر آئے, بھائی جان میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں, مجھے پتہ چلا ہے آپ دفتر میں سے میرا یہ کام جائز کام ہے کروا سکتے ہیں. محبوب فرماتے میرے امتیوں سستی نہ کرنا, قیامت والے دن کی مشکلات کو ذہن میں رکھنا. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے دو الفاظ کہہ دینے کی وجہ سے, 4 قدم چل کر ساتھ چلے جانے کی وجہ سے اگر میرے امتی کی ایک مشکل حل ہو جاتی ہے, قیامت کے دن دیکھنا اللہ پاک تمہاری کتنی بڑی بڑی مشکلات. اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ, فرمایا کہ جو میرے امتی کا ایک عیب چھپا جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے 70 عیبوں پر پردہ. آج ہم تو عیب, ہمارا تو یہ مقصد اسی لیے سوشل میڈیا وائرل کرنا ہے جناب, لوگوں کو دھمکاتے, پریشرائز کرتے, بلیک میل کرتے. یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے. جن بارگاہوں نے ہمیں تعلیم کی ہے یہ ان کا طریقہ نہیں ہے. یہاں پردہ پوشی کا حکم فرمائے گئے, چند ووٹوں کی خاطر اپنے عزیز جو مد مقابل ہے, کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ شریف سے زیادہ نہیں ہے؟ تو خانہ کعبہ شریف کا نام تو اتنے ادب سے لے, اور صرف ہو چکے ہمارے مد مقابل الیکشن میں کھڑا ہو گئے. جس بھی پارٹی کا ہے تو مومن, ہے تو مسلمان, اور ان کے پردہ داریوں کی باتیں بھی, گھروں کی باتیں بھی, اللہ ہزاروں کے مجمع میں. ہمیں یہ تعلیم اسلام نے دی,
ہمیں جو تعلیم ملی ہے وہ عیب پوشی کی تعلیم. کیا بات. من ستر مسلم. یہ چیزیں فرمانے کے بعد آگے یہ حدیث پاک مکمل مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کن نورانی الفاظ پر ہے وہی جس پر میں بات کر رہا تھا. آخری الفاظ اس حدیث پاک میں یہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں عمل سے کبھی بھی سستی نہ کرنا, عمل کی طرف راغب رہنا, سستی اور کوتاہی نہ کرنا. آگے الفاظ میں محبوب نے فرمایا مبتا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ, جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا نسب اس کو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں آگے لے کر نہیں جائے گا. تو جو چیز قرآن نے فرمائی تھی نا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. مسلم شریف کی اس حدیث صحیح میں بھی وہی مضمون صاحب قرآن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا نسب اور خاندان بخشش ہو جانا الگ بات ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کے مقام پر آنا یہ بالکل دوسری بات ہے. جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے گا اس کا نسب اس کو کبھی بھی آگے لے کر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو اصول کیا ہے اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے. اس لیے ہمارے سنت و جماعت باقی تمام سے تمام مکاتب فکر کو نہایت آرام سے عرض کرتے ہیں کہ بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے, اور یہ اللہ پاک کا مبارک کلام ہے, اور قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں. اور قرآن نے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے وہ تقویٰ جو ہے نسب. لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ افضلیت پھر ایک الگ چیز ہے, لیکن محبوب کے خاندان آل بکار میں ہونا, آپ کے اہل بیت اطہار اور آل طیب میں ہونا یہ بہت عظیم اور بڑا شرف ہے فی نفسہ. اس لیے جب حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حکمران وقت نے, چونکہ آپ کا وصال قصد 224 ہجری میں 198 ہجری میں وفات ہوئی ہارون الرشید عباسی کی, تو انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کیوں اس نسب کے اوپر اپنا اتنا فخر مال اور یہ سارے کا, آپ نے فرمایا نہیں, ہم نے کبھی بھی اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی قائم کردہ حدود سے بڑھ کر بات نہیں کی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں محبوب علیہ السلام کی اولاد حجاز میں پیدا فرمایا. یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات نہیں, یہ محض فضل خداوندی ہے. لیکن فرمایا کہ اے امیر المومنین, اے اپنے آپ کو امیر المومنین کے منصب کے اوپر قائم رکھنے والی شخصیت ہارون الرشید عباسی, آپ مجھے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ اگر اللہ پاک عالم ارواح سے جب جسمانی لباس پہنا کر آپ کو دنیا میں بھیج رہا تھا, اگر اس وقت عالم ارواح میں آپ کی روح سے اللہ پاک سوال کرتا کہ ہارون الرشید مجھے بتاؤ کہ تم دنیا میں کون سے خاندان میں سے پیدا ہونا چاہتے ہو, تو اللہ پاک کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اگرچہ اب بھی بنی ہاشم پہ ہوں اور نبی پاک علیہ السلام انتہائی شفیق اور کریم اور مہربان چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی کی اولاد میں سے ہوں, لیکن یہ بھی بہت بڑی شرافت اور عظمت ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جس بات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں اے محمد بن علی بن حسین, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ اس وقت اختیار دیتا تو یقیناً میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہوتا. نعرہ
یہ عظیم سعادت ہے. افضلیت کا معیار اگرچہ الگ ہے. میرے دوستو حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں. حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ کا نسب ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کی طرف سے آپ کا نسب ہے. والد گرامی کی طرف سے جو سلسلہ اوپر چلتا ہے اس کو نسب کہا جاتا ہے. اپنی جان کی جانب سے جو سلسلہ اوپر چلتا ہے اس کو حسب. حضور غوث پاک کا حسب بھی بے مثل و بے مثال ہے, حسب بھی بے مثال ہے. آج کل کچھ ہمارے عزیز ذرا بے چینی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں. حضرات سادات کرام کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت جیسی محافظ شریعت ہستی, آپ کے فتاوی رضویہ شریف میں آپ جلد نمبر 22 میں, جلد نمبر 24 میں, جلد نمبر 27 میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے. آپ سے استفتاء کیا گیا, سوال کیا گیا, حضور ایک سید صاحب ہے ہمارے علاقے میں لیکن ان کے کرتوت اور اعمال ایسے ہیں کہ ننگ اور آر کا باعث ہے. یہ الفاظ ہے سوال کے اندر. حضور کیا پھر بھی ہم ان کا ادب کیا کریں, تعظیم کیا کریں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت جواب کیا دیتے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جواباً یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ جو تو برے اور منفی اعمال ہیں ان کے اندر, نفس اعمال سے تنفر چاہیے اور برے اعمال سے ضرور نفرت کرو لیکن سید صاحب سے نفرت نہیں کرو. میرے حضور پیر سیال لجپال اعلیٰ حضرت سیال بھی غریب نواز, آپ کو پتہ ہے آپ کتنی بڑی علامت الدہر ہستی ہے. حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان شمس دوران حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب غریب نواز, جن کے در اقدس پر آستان عالیہ سیال شریف میں قبلہ عالم مجدد دوران حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں بھی سائلانہ طور پر تشریف. حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب مرید ہے حضور پیر سیال کے. حضور پیر سیال لجپال کا فیض مقدس ہے. قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی غریب نواز چشتی نظامی قادری رضی اللہ عنہ کے اوپر. حضور پیر سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ولادت مقدسہ ہفتے کے دن صبح 10 بجے 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری کے اندر ہے. اور حضور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز امام احمد رضا سے بہت پہلے 1214 ہجری میں سیال شریف میں ولادت مقدسہ پائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 25 صفر المظفر جمعے کے دن 1340 ہجری میں وصال فرمائے. اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ آستان عالیہ سیال شریف میں آپ کا وصال اقدس 21 بلکہ 23 صفر المظفر ٹھیک سن 1300 سن ہجری میں, یعنی امام احمد رضا کے وصال سے حضور پیر سیال کا وصال 40 سال پہلے ہو چکا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی قبری اعتبار سے جو عمر مبارک ہے وہ 68 سال ہے. 1272 سے 1340 سن ہجری تک. چاند کے اعتبار سے چونکہ جو قبری سال ہوتا ہے اسلامی ہجری سال, یہ شمسی سال جنوری فروری کے مقابلے میں 10 دن چھوٹا ہوتا ہے, 355 دنوں کا ہوتا ہے. تو قبری اعتبار سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 68 سال ہے اور آپ کے وصال سے 40 سال پہلے اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا وصال ہے. اعلیٰ حضرت ابھی 28 سال کی عمر میں تھے جب اعلیٰ حضرت سیدنا شمس الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال خاص ہو گیا تھا. اور اس دور کی جو علامت الدہر ہستی ہے حضور پیر صاحب نے ان سے یہ حاصل کیا ہوا ہے. علامہ محمد علی مکھڑوی صاحب جیسی استاد الکل اور حدیث پاک حضرت حافظ عمر دراز صاحب جو شارح بخاری ہے, اتنی بڑی عظیم محدث ہستی آپ کے استاد عظیم وقار ہے بخاری اور مسلم کے اندر. اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز علم کے اندر کیونکہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب خود تعریف فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا, بادر ذات بنی ہے, کتاب پھٹی ہوئی تھی, عبارت طالب علموں کو پتہ نہیں چل رہی تھی. حضور پیر مہر علی شاہ صاحب زمانے کیونکہ استاد صاحب بڑے سخت تھے جن کے پاس ہم پڑھتے تھے, تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب
جا کر جس درخت کے نیچے بیٹھ کر تکرار کرتے تھے درخت کے پتوں کے اوپر نور کے قلم سے وہ عبارت جو ہے کرتا ہوں پیر میرے شاہ صاحب نے بھوری سے حفظ کروا تو حضور پیر میرے علی شاہ صاحب غریب نواز آل رسول اللہ السلام کی ہستی ہے گیلانی سید ہے اور بہادر ذات ولی آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر پھر بچپن میں ہی فتوحات کا سلسلہ تھا اور میرے سسر بھی ہے اور بابو جان بھی ہے سید فضل دین شاہ صاحب آپ کے ابا جان پر سید نظر شاہ صاحب بابو جان ہے سید فضل حسین شاہ صاحب قادری ان کی میں بیعت تھا سلسلہ کیا قادریہ میں وہ کمال تک پہنچایا حضور پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے پھر جب ان مقامات سے آگے کا معاملہ آیا اور 10 سال میں نے خلوت اور صحرا بردی اور جنگلوں کے اندر وقت گزارا تو فرماتے میں پھر اس نتیجے پر تھا کہ میں بیعت وہاں کروں گا جہاں 3 شرطیں موجود ہوں گی سب سے پہلی شرط کہ وہ سید آل رسول اللہ السلام کو اس پیر و مرشد کی بیعت کروں گا آگے تکمیل کے درجات پورے کرنے کے لیے دوسرا کہ علم میں وہ مجھ سے بڑے آگے اور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب کی ہم کتابیں اٹھائے آج کل تو صرف درس نظامی کر لیا جائے تو ان کتابوں کی عبارت بھی سمجھ آتی حالانکہ ہوتی بھی اردو زبان کے اندر ہے ہاں جی تو حضور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب علم کا وہ سمجھ ہے آپ میرے منیر ہیں سبحان اللہ اور میں اس کی بیعت کروں گا پیر و مرشد کی جو مجھ سے بڑا عالم ہوگا اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس پیر و مرشد کی بیعت کروں گا جو سید بھی ہو عالم بھی مجھ سے بڑا ہو اور حسین اتنا ہو کہ مجھ میرے علی شاہ کی نظر نے اس سے بڑا حسین کبھی نہ دیکھا کیا بات تو حضور پیر میرے علی شاہ صاحب جب چل رہے تھے تو سیال شریف سے آج بھی 10 میل کے فاصلے پر سادات کرام کی ایک بستی ہے تو رات کو حضور پیر میرے علی شاہ صاحب بہا کر رہے نا تو ان سید صاحب نے فرمایا کہ آپ کا نام اس وقت مہر علی نہیں تھا محمد مہر آپ کو کہا جاتا تھا اور شاہ جی کہتے تھے محمد مہر شاہ صاحب تو نے کہا شاہ جی آپ کا گوہر مقدوس یا گوہر مقصود یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر آپ کو کل وہاں ہم سواریوں پر پہنچا دیں گے اپنی گھوڑی پر پہنچا دیں گے حضور پیر میرے علی شاہ صاحب جب حیات طیبہ دنیاوی میں پہلی مرتبہ سیال شریف میں آئے تو حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز مغرب کی طرف سے اپنے جد اعلیٰ حضرت سیدنا شیر کرم علی شاہ صاحب سیالوی قادری غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آثار پاک پر حاضری دے کر تو آپ اپنی مسجد شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے پیر میرے علی شاہ صاحب نے جیسے ہی فاصلے سے حضور پیر سیال لاجپال کی زیارت کی آپ نے فرمایا قسم خدا پوری کائنات انسانی میں اس وقت اس ہستی سے بڑا حسین کوئی سبحان اللہ اتنا حسن و جمال تھا حضور پیر سیال لاجپال آپ سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد میں سے حضور پیر سیال ہاشمی علوی ہے فرمائے کہ جیسا حسین تو پوری روح زمین پر کوئی نہیں ہوگا جتنے حسین دیکھے آپ سب سے بڑھ کر حسین سبحان اللہ اور پھر جب ملاقات ہو گئی اور علم کے حوالے سے معاملات چلے اور حضور پیر سیال نے فرمایا کہ شاہ جی کیونکہ آپ نے سوال اٹھایا تھا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا آپ نے فرمایا شاہ جی پیشی کی نماز پڑھ کے تو تسی اپنے دلائل دیونے شروع کرو پھر پیر میرے علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے وہ منطق وہ فلسفہ اور وہ فتوحات مکیہ کے مقامات کا جناب جواب اور وہ مقام وحدت الشہود کو دلائل کے ساتھ مدلل کر کے اذان عصر تک اتنا بڑا دلائل کا پہاڑ کھڑا کر دیا کہ جتنی بڑی بڑی علمی ہستیاں موجود تھی انہوں نے کہا کس طریقے سے اس پہاڑ کو جو ہے وہ سر کیا جا سکے گا اور نماز عصر کے بعد مختصر حضور پیر سیال لاجپال نے گفتگو فرمانی شروع فرمائی تمام اہل علم کے سامنے پیر میرے علی شاہ صاحب حضور پیر میرے علی شاہ صاحب غریب نواز کی ہر دلیل کا جواب جب پیر سیال نے ترتیب وار شاہ جی آپ نے یہ دلیل دی ہے اس دلیل کا یہ جواب ہے اس دلیل کا یہ اور آپ جواب الجواب دیجئے اگر اس پر کوئی مناقضہ کوئی معارضہ وارد ہوتا ہے تو آپ کیجئے اور وہ فلسفہ کی اصطلاحات اور وہ چونکہ حضور پیر سیال کی بھی حیات طیبہ پوری پڑھاتے ہوئے گزری ہے
اور کن کے ساتھ؟ علامہ محمد علی بخاری شریف والوں کے درس کے اندر تو حضور پیر میر علی شاہ صاحب جیسے جیسے پیر سیال کا بیان جاری ہوتا گیا حضور پیر میر علی شاہ صاحب دو ظاہر ہوتے چلے گئے، ادب ہی ادب، ریاض خودی کی صورت اختیار کرتے چلے گئے اور فرماتے ہیں کہ بس دل کے دریچے واہ ہو رہے تھے کہ آج تک علم کی پرواز جو پیر سیال کی ہے وہ نہ میرے کسی استاد کی آئی تھی نہ میں نے کسی کو اس طریقے سے دیکھا تھا۔ فرمایا حضور پیر سیال دلائل دیتے ہیں وہ وحدت الشہود سے بھی آگے وحدت الوجود، اس مقام پر آپ کی پرواز علمی تھی کہ جہاں کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نماز عصر کے بعد تھوڑا وقت گزرا تھا کہ حضور پیر سیال نے فرمایا کہ آپ کا کوئی دلیل پیچھے آپ کی رہ گئی ہے؟ حضور ساری دلیلوں کے جواب آ کر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ فرمایا وہ سارا کیلو کال تھا شاہ جی، حال کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے کہ وحدت الوجود کتنا آگے ہے وحدت الشہود سے۔ ہاں جی، اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے وہ پلک جھپکنے کی مقدار تھی کہ اس سارے کے سارے درجات کی سیر پیر سیال نجبال غریب نواز نے آنے واحد کے اندر مجھے ان مقامات پر جب میں نے یہ معاملے دیکھے، حسن و جمال ظاہری بھی، علم کا وہ مقام، درجات کا وہ مقام اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود تو علا وجہ البصیرت بالکل کھل کے میرے سامنے آ چکے تھے۔ میں نے کہا کہ محمد میر شاہ دو شرطیں تو پوری ہو گئی، تیسری میں خود ہی ختم کرتا ہوں کیونکہ اب سید ہونے کے لیے میں اس دروازے کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وہ کمال علم ہے، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تمام عمر مبارک فتوہ حضور پیر سیال نجبال عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور جب دوسہ مقدسہ میں آپ حضور پیر پٹھان کی خدمت میں ہوتے اور حضور پیر پٹھان سالانہ محفل رکھتے تھے، حضور قبلہ عالم غریب نواز کے اس مبارک کی دوسہ مقدسہ میں بھی وہ حال شریف سے اس مبارک سے واپس مراجعات فرما اور واپس جانے کے بعد اور اس میں علامہ حیات محمد دہلوی جیسی ہستیاں اور بڑے بڑے منطقی اور فلسفی جن کے کتابوں کے اندر عبارتوں میں ادق اور لا ینحل مقامات آتے تھے اور اساتذہ سے حل نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دو ہستیاں آئیں گی حضور پیر پٹھان کی خدمت میں دوسہ مقدسہ اٹک سے مولانا محمد علی مکھڑوی صاحب اور سرگودا پنجاب سیالہ والے سے ان کے شاگرد مولانا مولوی شمس الدین سیالوی صاحب۔ چنانچہ حضور پیر سیال اور آپ کے استاذ زیوکار جلوہ گر ہوتے اور جتنی دقیق ترین کتابوں کے مقامات ہوتے اس سے مبارک کے موقع پر یہ ہستیاں ان دقیق ترین مقامات کو حل فرمایا۔ حضور پیر سیال نجبال کا فرمان سادات کرام کے وہی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اور اسلوب ہے۔ حضور پیر سیال کے برعات العاشقین بالکل ملفوظات طیبات مستند ترین موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سادات کرام کا احترام ہمارے اوپر کی داڑھی مبارک کی وجہ سے نہیں ہے، اگر وہ داڑھی مبارک رکھیں گے نور و نور ہے۔ آل رسول علیہ السلام کا احترام ان کے علم کی وجہ سے ہمارے اوپر نہیں، علم ہوگا شریعت کا نور و نور ہے۔ ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے ہمارے اوپر سادات کرام کا احترام، تعظیم، ادب فرض نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہو تو سبحان اللہ، لیکن سادات کرام کا جتنا احترام اور تعظیم ہمارے پر فرض ہے وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دو سید صاحب بیک وقت آپ کی محفل میں تشریف لائے، ایک سید صاحب کی داڑھی مبارک پوری ہو، سر پر دستار مبارک ٹوپی شریف سجی ہوئی ہو، آپ ان کے ہاتھ بھی چومے، قدم بوسی بھی کرے، حضور شاہ صاحب تشریف لائے تشریف ان کو آپ سٹیج پر جلوہ گر فرما دیں، اور دوسرے سید صاحب جو ان کے ساتھ تشریف لائے وہ چونکہ داڑھی صاف کرواتے، سر مبارک پر بھی ٹوپی یا دستار دیں اور آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، ان کو آپ لوگوں میں نیچے بٹھا دیں، تو پیر سیال کے فرمان کا مطلب ہے پھر تم نے اس داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی کی تعظیم فرمائی ہے سٹیج پر لانے میں۔ اگر سید کا احترام ہوتا تو محبوب کا وہ بچہ نیچے کیوں بٹھایا ہوتا؟ سید کی تعظیم بطور سید آل رسول اللہ، اگر وہ چیزیں ہوگی تو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی بے بھی الفاظ فتح میں رضویہ شریف کے اندر تعریف فرما رہے ہیں۔
آپ فرمارے سادات کرام کا جو احترام ہے وہ نسبت مصطفیٰ علیہ السلام پر ہے، وہ شرافت ان کو حاصل ہے. اور فرمایا جب تک وہ نسبت محبوب کے ساتھ ان کی جڑی ہوئی ہے، اگر اعمال کی کوئی کمی موجود بھی ہو تو چونکہ نسبت محبوب کی قائم ہے، ہم پر ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے ادب نہیں، ان کے اس نسبت کی وجہ سے ادب ہے. فرمایا وہ نسبت منقطع ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ جب گمراہی حد کفر تک پہنچ جائے. پھر بطور دلیل اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ قرآن پاک کا مقام کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک تیرا وعدہ برحق ہے، اور یہ میرا بیٹا جو کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، کفر پر تھا، اب جب کہ پانی جودی پہاڑ کے قریب چوٹی کے پہنچ گئے اور اس کو موت کا یقین ہونے لگ گئے، تو اب یہ مجھے پکار رہا ہے، تو تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو نجات عطا فرمائے اور میرے پیروکاروں کو، اور یہ بھی میرا بیٹا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک، جب اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور یہ عقیدہ بھی اس کی خرابی کفر و شرک والا ہے اور اس کے کفر و شرک میں کوئی شک نہیں، تو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے اگر تو ہو چھوٹی موٹی گمراہی، یہ باقاعدہ آپ نے لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ تفضیل تک کبھی مسئلہ ہو تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے اس سے محبوب کی نسبت نہیں منقطع ہوتی. ہمارے اوپر ادب اسی طریقے ساتھ کا رہے گا، تعظیم اسی طرح لازم رہے گی. ہاں جو گمراہی حد کفر تک پہنچ جائے گی پھر وہ نسب منقطع ہو گیا. اب ہمارے اوپر جس نسب کی نسبت کی وجہ سے ادب فرض تھا وہ نسبت ہی جب ختم ہو گئی، نسب ہی منقطع ہو گیا، اب ہمارے اوپر ان کی تعظیم ادب یا کوئی حق نہیں رہے گا کیونکہ درمیان میں کفر حجاب بن گیا. لیکن جب تک گمراہی حد کفر تک نہ پہنچتی ہو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے اسی طریقے سے محبوب کی نسبت جاری ہوتی ہے، اور ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں، ان کا ادب کرنا ہے، محبت عقیدت رکھنی ہے، تو نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام. البرز حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین سید 15 سال کی عمر مبارک تک آپ نے بستی جیلان کے اندر جتنے بھی علماء موجود تھے ان کے سینوں سے علم آپ نے حاصل فرمایا. اور اپنی جان کا ارشاد گرامی ہوا کہ میرے پیارے بیٹے عبد القادر، اگرچہ آپ کے ابا جان مثال اقدس فرما گئے، نانا جان مثال اقدس فرما گئے، آپ کے ابا جان کی وصیت تھی، اور جس عظیم مقصد کے لیے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا وہ مقصد پورا ہوگا جب آپ عروس البلاد بغداد شریف میں جا کر سارے علوم و فنون کی تکمیل فرمائیں گے. اگرچہ میرے پیارے بیٹے مجھے بھی آپ کی بڑی ضرورت ہے، لیکن میں ترجیح دیتی ہوں دین کے معاملے کو، لہذا آپ اپنا ذہن بنائیں، میں آپ کی تیاری کرواؤں گی. اس طرح 485 سنہ ہجری میں 15 سال کی عمر مبارک میں حضور غوث پاک اس قافلے میں شامل کر دیے گئے جو عروس البلاد دارالحکومت بغداد کی طرف جا رہا تھا. بغداد اس وقت بھی علوم و فنون کا مرکز تھا، پوری دنیا میں جتنا علم و فن چل رہا تھا اس میں بغداد شریف کا بنیادی ترین کردار تھا. حضور غوث الاعظم جیلانی نے، اگر آپ ان کے آخری باتیں میں عرض کروں، ادبی علوم کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ کی مادری زبان فارسی تھی. آپ نے کامل اساتذہ کرام کے سامنے بھی زانو تلمس طے فرمایا اور علم کے حصول میں کتنی مشکلات کا مقابلہ فرمایا کیونکہ حالات اس وقت ایسے چل رہے تھے. قحط سالی آ گئی، درختوں کے پتے کھانے تک آپ مجبور ہو گئے. فرمایا میں نے پتے کھائے درختوں کے، اور پھر پتے بھی لوگوں کے آگے ختم ہو گئے. کتنے کتنے دن فاقے کی حالت میں گزارے، اور فرمایا تقاضا ہائے بشری غالب آتے تھے اور میں بے ہوشی اور غشی کے عالم میں چلا جاتا تھا. لیکن میں نے اس صورتحال میں بھی فرمایا نہ تو میرے اساتذہ کرام کے پائے اقدس کے اندر کبھی لغزش اور کمزوری آئی، وہ اپنے ٹائم کے اوپر اپنی کلاسوں میں جامعہ نظامیہ میں موجود ہوتے بغداد شریف کے اندر، اور اسباق کا داغا نہیں ہونے دیتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، لیکن سبق کا داغا نہیں. اور فرمایا میں ہر اٹھنے والا میرا قدم جامعہ بغداد کی طرف چلتا تھا، میں راستے میں بے ہوش ہو کر زمین پر جلوہ گر ہو جاتا، لیکن ہوش آتا تو پھر میں واپس نہیں آتا تھا برج اجمی اپنی رہائش گاہ کی طرف، میں پھر بھی جامعہ نظامیہ بغداد کی طرف ہی چلتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ جو مشکلات علم کی طرف میں مجھے آئی ہے، لو کانت مکانی جبال لدکت
اگر میری جگہ روئے زمین کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ کریم نے مجھے استقامت سے نوازا۔ اس دور کے اندر ادب عربی میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی برابری کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ آپ کے اساتذہ کرام الگ انعام کے بات ارشاد، اور پھر آپ کی فصاحت و بلاغت میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضور بولے کائنات کی عنایات کہ جیسے ہی علوم کی تکمیل ہوئی، محبوب کریم علیہ السلام کی بھی جلوہ گری ہوئی، حضور بولے کائنات کرم اللہ تعالیٰ مجھے کریم کی جلوہ گری ہوئی۔ محبوب علیہ السلام چاہے تو آج بھی بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے بھی اپنے غلاموں پر کرم فرما۔ حضور غوث پاک کو تو اللہ پاک نے عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا، محبوب کے پیارے بیٹے، لیکن آپ سے عام امتی پر آج بھی بخاری شریف دوسری جلد 1035 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا ان قریب جاگتے ہوئے بھی ہمارا دیدار کیا، جس میں مثالی اقدس کے ساتھ جس طرح بھی محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہو پر حق ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا بنی یا عبد القادر عزت داسا، آپ لوگوں کو واز فرمایا کیجئے۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے آپ کو جلوہ گر فرمائے، آپ کا فیض عام ہونا چاہیے، آپ بغداد شریف میں واز کا سلسلہ شروع فرمائے۔ اس کے حضور کے حکم پر سب کچھ میرا قربان، لیکن حضور نانا جان میرے آقا اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء، ادباء، فصحاء، بلغاء اور قادر الکلام لوگ موجود ہیں یہاں، اور عروس البلاد ہے، علوم و فنون کا مرکز ہے بغداد شریف، یہاں میں باز ہوں۔ حضور میری تو مادری زبان ہی فارسی ہے، میں عربی بول لیتا ہوں حضور، لیکن ان فصحاء و بلغاء کے مقابلے میں کس طریقے سے عربی میں بات کروں گا؟ یہ تو لوگ عرب ہوتے ہیں زیادہ۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افتح فاکا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ مبارک کھولیے، وہ مبارک کھولا، باسا کا فی فیہ سبع مرات، محبوب علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی، 7 مرتبہ اپنا لعاب طاہر شریف، کوئی لعاب طاہر شریف سیدنا صدیق اکبر کی بیڑی مبارک پر جلوہ گر ہوتا ہے، کالا ابو بکر کا اللہ بیش ہے، دار سور میں حضرت صدیق اس طرح شفا یاب ہو جاتے ہیں گویا کہ یہ تکلیف ہوئی نہیں۔ غزوہ بدر میں بخاری مسلم کے مطابق حضور بولے کائنات کی آنکھ مبارک میں لگتا ہے، کالا علی کا اللہ بیش ہے، حضور بولے کائنات اس طرح شفا یاب ہو گئے گویا کہ کھاری پانی میں جلوہ گر ہوتا ہے، کنواں ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر کی ہڈیاں میں جو ایک بندے کے لیے کھانا کافی تھا، محبوب کا تھوڑا سا لعاب طاہر جلوہ گر ہوا، اور جناب 1500 صحابہ کرام سیر ہو کر کھاتے ہیں، اور ہڈیاں میں سے نہ شوربے کا ایک قطرہ کم ہوتا ہے، نہ جناب اس میوے کی ایک ہڈی اور بوٹی اس میں سے کم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 7 مرتبہ وہ لعاب طاہر شریف عطا فرمایا، پھر حضور بولے کائنات کو حکم فرمایا، میرے پیارے نبی پاک آپ بھی اپنے بیٹے عبد القادر پر کرم فرمائے، آپ نے 7 مرات 6 مرتبہ یہ نعمت عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک نے ادب سے عرض کی حضور محبوب تو میرے نانا جان کریم ہے، آپ نے 7 مرتبہ کرم فرمایا، آپ کیوں 1 مرتبہ کا؟ حضور اور بھی کرم فرمائیے۔ فرمایا اکرام رسول